یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں ہم نے سیر کرائی، اور ابھی ذکر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے شروع میں معراج کا ذکر نہیں کیا، یعنی عرشوں پہ جانے کا، آسمانوں کی طرف سفر کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، ابھی یہاں مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑے بات کے بتنگڑ بنائے، اور جو ابو جہل تھا نا، جو دشمن تھا، وہ اس بات کو لے کر چل پڑا۔ کسی بندے کے پاس جاتا، اسے کہتا ہے اچھا یہ بتا، کوئی بندہ اگر کہے کہ میں مکہ سے چلا ہوں اور رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، تو یہ بات ماننے میں آتی؟ وہ کہتا نہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو وہ منکر ہوتے کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کا جو لقب ملا ہے وہ اس معراج کی تصدیق میں ملا ہے۔ وہ جب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو بکر، وہ ابو جہل کہنے لگا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس دیکھ کر واپس مکہ میں آ گیا ہوں، تو عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی کہے تو نہیں مانتی۔ تو پھر کہنے لگا تیرا محمد یہ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر محمد کہتی ہیں تو پھر حق ہے، پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیا قاعدہ ہوا، کوئی کہے تو نہیں اور محمد کہے تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ معراج والی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بالکل چھوٹی بات ہے بیت المقدس سے واپس آنا۔ مجھے تو جب اس نے کہا کہ اللہ ہے، میں نے تو اس بات کو بھی ان کے کہنے پہ مانا ہے، نہ اللہ کو میں نے دیکھا، نہ میرے باپ نے دیکھا، نہ میرے دادے نے دیکھا، یہ بھی مصطفیٰ کے کہنے پہ میں نے مانا ہے، اور میرے مصطفیٰ جو کہیں وہ حق ہوتا ہے، حق کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کو یہ لقب عطا ہوا کہ یہ صدیق ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے سچ پیش کیا جائے تو وہ قبول کیے بغیر نہ رہ سکے، وہ قبول کیے بغیر نہ رہ سکے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ حتیم کعبہ میں آرام فرما تھا، جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے مجھے جگایا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اے محبوب، اللہ پاک آپ کو بلا رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی۔ جب آپ تیار ہو گئے، آپ کے لیے سواری پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے بڑے مخفی راز کھلتے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بہت عظمت والے، بہت شان والے۔ اللہ کے کسی نبی کی شان کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بڑی عظمت والا ہوتا ہے، بڑی شان والا ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ تراج، تو نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے سوال کیا ہے، آگے سے جواب مل گیا ہے، نفی میں جواب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال نہیں کیا،
خود خالق کے کائنات نے اپنی طرف سے یہ شرف عطا فرمایا۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالی سیر تو اللہ پاک کروا رہا تھا، صرف اللہ تبارک و تعالی امر فرما دیتا کہ محبوب میرے پاس آؤ، فلاں مقام پر آؤ، تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود چلے جاتے تو یہ بھی بڑی سعادت تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو بلایا ہے تو اس طرح بلایا ہے کہ اپنا خاص بندہ، فرشتہ، بندہ جس طرح انسان کو عبد کہتے ہیں فرشتوں کو بھی عبد کہتے ہیں، ہم جبریل کو بندہ کہہ سکتے ہیں، اپنی بارگاہی کا قریب ترین فرشتہ جبریل امین کو لینے کے لیے بھیجا ہے، اور کئی ہزار فرشتوں کی جماعت ساتھ آئی ہے، اور براق سواری، یہ براق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو نصیب ہوا ہے، آپ کے حصے میں آیا ہے، یہ کسی کو یہ سواری نہیں ملی ہمارے آقا کے علاوہ۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کا پیغام پیش کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر براق پیش کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس کی طرف چلے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں یہاں سے نشانیاں راستے میں شروع ہو گئیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں راستے سے چل رہا تھا، راستے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس بات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی قبروں سے گزرتے رہتے ہیں، کبھی قبر کے نیچے ہماری نگاہ گئی، کوئی نظر آیا ہے ہمیں، کوئی کیا کر رہا ہے؟ کیا شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا حضرت اب انبیاء کی زندگی کا بھی پتہ چل گیا، یہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اس طرح کے واقعات دیکھتے آپ بیت المقدس چلے گئے، وہاں آپ کی سواری کو باندھا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، اللہ پاک نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے کے لیے آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، یعنی اس کو اپنا نبی تسلیم کرنا ہوگا، اس پر، اس کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لانا ہوگا، اور اس کی شریعت کی اشاعت بھی کرنی ہوگی۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ کا یہ مطلب، تو وہ جو عہد لیا تھا آج وہ عہد پورا ہو رہا ہے کہ سارے انبیاء ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی، یعنی عملی طور پر یہ بات مرز وجود میں آ گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے انبیاء کے بھی امام ہیں، سارے رسولوں کے بھی امام ہیں۔ وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت کرائی۔ کسی بھی صاحب ایمان کو اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے، یہ حدیث مسلم میں، حدیث مسلم میں، بخاری میں ساری موجود ہیں کہ انبیاء نے